بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. عزیز طلبہ اکرام، سبق نمبر 84، آیت نمبر 99، سورہ یوسف۔ جی یہ آخری مقام ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے مقامات میں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی اور والدین اور سب تشریف لا چکے یوسف سے ملاقات مصر کے اندر، اور پھر ان کو ایک مقام اور مرتبہ، ایک بلند ورفع ابویہ علی العرش، کہ ایک بلند تخت پر ان کو بٹھایا اور سب اس کے سامنے جھک گئے سجدے کی اور جھکنے کی حالت میں، اور گویا کہ حضرت یوسف کی خواب کی تعبیر کا آخری انجام، اور پھر آخر میں دعا جو خاتمے میں ہے۔ فلما دخلوا علی یوسف، جب داخل ہوئے وہ سب بھائی اور والدین یوسف کے پاس، آوا الیہ تو جگہ دے دی حضرت یوسف نے اپنے پاس ابویہ اپنے ماں باپ کو۔ یہ جو حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس افراد مصر میں آئے تو بعض روایت میں ہے کہ یہ 72 آدمی تھے، اور بعض روایت میں ہے کہ یہ 93 آدمی تھے۔ تو یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس مصر پہنچے۔ تو یوسف علیہ السلام دارالخلافہ سے، مصر سے باہر جو کہ استقبالیہ کی جگہ ہوتی ہے، وہاں نکلے بمائے اپنے پولیس اور فوج و لشکر کے ساتھ استقبال کے لیے۔ وہاں اس ملاقات کا یہ تذکرہ ہے۔ آوا الیہ ابویہ، ایک معنی تو یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے ماں باپ کو جگہ دی، معنی جس بسترے پر اور جس جگہ پر حضرت یوسف علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے وہاں اپنے ابا جی کو اور والدہ کو وہاں بٹھایا۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ آوا الیہ ابویہ، یعنی ان کے ساتھ معانقہ کیا، گلا ملایا۔ آوا بمعنی ضم الیہ ابویہ ہے، تفسیر روح المعانی والے نے یہ لکھا ہے۔ اور ابویہ سے مراد اس کے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام اور والدہ ہے۔ بعض حضرات نے کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ تو فوت ہو چکی تھی بہت پہلے، بنیامین کے جب پیدا ہوا تو اس کے بعد، تو یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ کی جو دوسری بہن تھی لیا، اس سے نکاح کیا یعقوب علیہ السلام نے، تو یہ ان کی خالہ بھی ہے اور خالہ بمنزل ماں کے ہے، تو اس لیے، اور یعقوب علیہ السلام کی بیوی ہے، تو ظاہر بات ہے کہ حضرت یوسف کی ماں ہے، سوتیلی ماں ہے، اس لیے ابویہ کہا ہے۔ لیکن ابن کثیر اور تفسیر ابن جریر رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ یوسف علیہ السلام کی والدہ ہے اور سکی ماں مراد ہے، کیونکہ لم یقم دلیل علی موتہ ای ام یوسف، کوئی ایسی دلیل قائم نہیں ہے کہ یوسف علیہ السلام کی ماں فوت ہو چکی تھی، اور قرآن کے ظاہر سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ ابویہ میں ماں باپ دونوں کو ذکر کیا ہے، تو ظاہر قرآن سے حضرت یوسف علیہ السلام کی ماں کی حیات بھی معلوم ہوتی ہے، اور دوسری طرف سے کوئی دلیل نہیں ہے کہ ماں مر گئی تھی۔ یہ جو باتیں ہیں یہ اسرائیلی روایات ہیں اور ان میں کوئی سند اور کوئی پکی بات نہیں ہے۔ وقال ادخلوا مصر ان شاء اللہ آمنین، تو کہا یوسف علیہ السلام نے کہ داخل ہو جاؤ مصر شہر کے اندر امن کے ساتھ اگر اللہ چاہے، یعنی جمی کے ساتھ، امن کے ساتھ، خوشی خوشی کے ساتھ آپ مصر میں چلے جاؤ۔ یہ گویا کہ مصر سے باہر، مصر کے جو استقبالیہ تھا اور جو استقبال کے لیے آئے تھے وہ جگہ تھی، اس کے بعد اندر شہر میں اور دارالخلافے کے اندر گویا کہ داخل ہو گئے۔ ورفع ابویہ علی العرش، اور بٹھایا، بلند کیا حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے ماں باپ کو علی العرش، اس تخت کے اوپر جو عرش الملک تھا اس کے اوپر۔ پہلے تو یہ مصر کا تھا، اب حضرت یوسف علیہ السلام کو مل گیا چونکہ بادشاہ یہ تھے۔ وخروا لہ سجدا، اور گر گئے یوسف علیہ السلام کے سامنے یہ سب باپ اور بھائی، سجدن، اس حال میں کہ یہ جھکنے والے تھے، سجدہ کرنے والے تھے۔
یہاں مختلف تفاسیر ہے۔ جمہور کا مسلک یہ ہے کہ یہاں سجدہ سے مراد وہ سجدۃ التحیہ ہے جو سلام اور سلوٹ پیش کیا جاتا ہے، اور یہ سجدہ بالانحناء ہے، معنی یہ ہے کہ سر جھکانا۔ سجدہ سے یہ مراد نہیں ہے کہ پیشانی زمین کے اوپر رکھی اور جیسے کہ ایک سجدہ کیا جاتا ہے عبادت والا، وہ سجدہ مراد نہیں ہے، بلکہ وہ سلوٹ ہے، وہ سر کو جھکانا ہے۔ اور یہ سجدہ سر کو جھکانا، اس کو سجدہ اکرام کہا جاتا ہے۔ بعض رات اس کو سجدہ تعظیمی کہتے ہیں۔ سجدہ تعظیمی کا لفظ ٹھیک نہیں ہے، یہ خاص اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ، بلکہ سجدہ اکرام ہے، سجدۃ التکریم ہے، اور یہ جھک جانے کو کہتے ہیں۔ پہلی شریعتوں میں یہ تھا اور اب یہ منسوخ ہو چکا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ کرام میں سے کسی نے کہا کہ اَيَنْحَنِي بَعْضٌ لِبَعْضٍ، ہمارا بعض کے سامنے ایک دوسروں کے سامنے جھک کر سلام کرتے ہیں، تو ہم آپ کے سامنے جھکیں اور آپ کو جھک کر سلام کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا، میری امت میں جھکنا جائز نہیں ہے، اور اگر میں جھکنا جائز ہوتا تو میں حکم لامرت المرأۃ ان یسجد لازواج زوجہا، کہ میں عورت کو حکم کرتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرتی، لیکن میری شریعت میں جھکنا منسوخ ہے۔ اور یہ جھکنا کسی کے سامنے مکروہ تحریمی لکھا ہے فیض الباری رحمہ اللہ نے شرح بخاری میں، اس لیے جھکنا صحیح نہیں ہے۔ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا کا دوسرا معنی یہ ہے کہ لہو ضمیر اللہ کی طرف لوٹ رہی ہے، معنی گر گئے اللہ کے سامنے سجدن سجدہ کرتے ہوئے۔ اس سے مراد پھر سجدہ شکر مراد ہوگا کہ اللہ کے سامنے سجدہ شکر سب نے عطا کیا کہ ہم کو یوسف سے ملاقات ہو گئی اور تکلیفیں ختم ہو گئی۔ تیسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ وَخَرُّوا لَهُ میں لام بمعنی علاقہ ہے، تو وَخَرُّوا گر گئے سجدہ کرنے والی حالت میں اللہ کے طرف گرے۔ سجدہ اللہ کے لیے کیا، لیکن الہی طرف یوسف کی تھا، گویا کہ یوسف بمنزلہ قبلہ اور کعبہ کے تھا، تو یوسف کی طرف اللہ کے سامنے سجدے میں گر گئے۔ چوتھی توجیہ کبیر والا امام راضی رحمہ اللہ نے لکھی ہے کہ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا کا معنی یہ ہے کہ وہ اللہ کے سامنے تابعدار ہو گئے، گر گئے لہو اللہ کے سامنے سجدن سجدہ کرنے والی حالت میں، یعنی اللہ کے حکم کے منقاد اور تابعدار بن گئے۔ وقال، اور کہا یوسف علیہ السلام نے، یا ابت، ابا جان، ھذا تعویل رؤیایا من قبل، یہ میری اس خواب جو پہلے سے مجھے آئی تھی، یہ اس کی تعبیر ہے۔ قد جعلها ربی حقا، یقیناً اللہ نے اس خواب کو بنایا میرے رب نے حقا سچا، اللہ نے اس کو سچ کر کے دکھا دیا۔ وقد احسن بی، مختصر گفتگو کی حضرت نے، اور یقیناً اللہ نے میرے ساتھ احسان کیا، اذ اخرجنی من السجن، کہ جس وقت اللہ نے مجھے جیل سے نکالا، وجاء بکم من البدو، اور تم کو اللہ دیہات سے لے آئے، کنعان اور فلسطین مصر کے مقابلے میں وہ دیہاتی تھا۔ من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی، بعد اس کے کہ دشمنی ڈالی تھی میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان میں شیطان نے، وسوسے ڈالے تھے۔ ان ربی لطیف لما یشاء، بے شک میرا رب تدبیر کرتا ہے ان چیزوں کی جو اللہ چاہتا ہے، بے شک اللہ تعالی جاننے والا حکمتوں والا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہاں پر یہ بات کہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے ساتھ احسان کیا کہ جیل سے نکالا، اور یہ بات ذکر نہیں کی کہ یہ بھی میرے ساتھ احسان کیا کہ کنویں سے نکالا۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ سامنے بھائی تھے تو وہ شرمندہ ہو جاتے اگر وہ باتیں تذکرہ کرتے، اس لیے یوسف تو کریم ہے اور پہلے بھائیوں کو معاف کر چکے ہیں، لا تثریب علیکم اليوم، تو معافی کے بعد پھر دوبارہ جرم کا اقرار، جرم کسی کے سامنے ذکر کرنا، یہ گویا کہ اس کو ملامت کرنا ہے، اس کو اچھا کرنا، یہ درست نہیں ہے۔ اور اس لیے حضرت یوسف نے کریمانہ اخلاق دکھائے کہ اس کا تذکرہ ہی نہ کیا تاکہ بھائی شرمندہ نہ ہو جائے، بلکہ بعد والی مختصر اپنی، اور ساتھ ساتھ میں حضرت یوسف تو بڑے مصائب گزرے ہیں، 80 سال کا عرصہ ہے، تو تمام تر تکالیف نہیں ذکر کی، بلکہ صرف اتنی بات ذکر کی ہے کہ مجھے جیل سے نکال دیا، یعنی گویا کہ میں جیل کا زمانہ میں بھی رہا تھا، مجھ پر یہ تکلیف آئی ہے۔ وجاء بکم من البدو، اور تم کو دیہات سے لے آیا۔ ان ربی لطیف لما یشاء، لطیف کا معنی اعلی عالم،
بخفاء الامور، جو باریک باتوں کو اللہ جاننے والا ہے، اور لطیف بمعنی مدبر کے بھی ہے۔ ان ربی، بے شک میرا رب، لطیف باریک بین ہے اور باریکی امور کو جانتا ہے، لما یشاء جو چاہتا ہے۔ یا ان ربی، بے شک میرا رب، لطیف بڑی ہی باریک بینی کے ساتھ تدبیر کرتا ہے ان کاموں کی، یشاء جو اللہ چاہتا ہے۔ انہ هو العلیم الحکیم، اللہ جاننے والا ہے، حکمتوں والا ہے۔ آخر میں دعا کا ذکر ہے، ربی، اے میرے رب، قد آتیتنی من الملک، یقیناً اللہ تو نے مجھے ایک بادشاہی عطا کی ہے، وعلمتنی من تأویل الاحادیث، اور اللہ تو نے مجھے سکھایا ہے باتوں کی، خوابوں کی تعبیر یا باتوں کی حقیقت۔ باتوں سے مراد انبیاء علیہ السلام کی جو باتیں ہیں، احادیث۔ فاطر السماوات والارض، اے آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، انت ولی، تو میرا مددگار ہے دنیا میں اور آخرت میں۔ توفانی مسلما والحقنی بالصالحین، اے اللہ آخری خاتمہ یہ چاہتا ہوں سب کچھ کے بعد۔ بڑا زمانہ تکلیف میں گزرا اور بہت کچھ گزرنے کے بعد تقریباً 120 سال کی عمر تھی یوسف علیہ السلام کی، تو کہا توفانی، مجھے اللہ موت دے دے، مسلمان، اس حال میں کہ میں مسلمان مخلص ہوں، والحقنی بالصالحین، اور مجھے ملا دے نیک لوگوں کے ساتھ، مانا انبیاء کے ساتھ مجھے اکٹھا کر دے۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی آخری دعا ہے۔ تو 120 سال کی عمر میں حضرت یوسف علیہ السلام کا انتقال ہوا اور دریا نیل کے کنارے پر دفن کر دیے گئے۔